السلام علیکم ناظرین قبضے کا قانون پنجاب پروٹیکشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2026 اس کے بارے میں امپروومنٹس ہوئی ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو قبضے کے بارے میں ایک اور قانون کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ انفارم کروں گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا اگر کوئی اور بھی کوئی اپڈیٹ ریسنٹلی آج بھی چونکہ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سے کوئی ود ان دس ویڈیو اگر کوئی اپڈیٹ آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ اصل میں قبضہ جو ہے نا جو یہ ٹریبیونل جو جس قبضے کو ڈیل کر رہے ہیں نا یہ جو پنجاب پراپرٹی آف پروٹیکشن ایکٹ 2026 جو ہے نا یہ جس قبضے کو ڈیل کر رہے ہیں نا وہ قبضہ جو ہے نا وہ انلیگل قبضہ ہے، یعنی کہ غیر قانونی قبضہ جو ہے نا جو مثلا کسی کی ملکیت ہے، کسی کی اونرشپ ہے، کوئی بندہ کسی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کوئی دوسرا شخص آ کے اس کو دھکے مار کے نکال دیتا ہے یا زبردستی اس کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ غیر قانونی قبضہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ملکیت کلیئر ہے لیکن آپ کے پاس قبضہ موجود نہیں ہے اور آپ کو ویئر اباؤٹس کا پتہ ہے کہ یہ میری جگہ ہے، آپ ان کو ایک لیگل نوٹس بھی سرو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی کاروائیاں کرتے ہیں لیکن وہ بندے نہیں اٹھتے تو اس کے لیے جو ہے نا یہ غیر قانونی قبضہ اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ 14 فروری کو جو ہے نا یہ آرڈیننس اور ایکٹ میں کیا فرق ہے؟ آرڈیننس جو ہوتا ہے نا وہ گورنر کی طرف سے جو ہے نا سائن کر کے تو نافذ کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ 3 مہینے کے لیے جو ہے نا اس کو نافذ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ساتھ یہ ریزن لکھی جاتی ہے کہ چونکہ اسمبلی جو ہے نا وہ اس وقت ان فنکشن نہیں ہے، وہ کام نہیں کر رہی، تو اس لیے یہ آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی آرڈیننس کو یعنی کہ اسی جتنا بھی وہ لکھا گیا ہے سارا وہ جتنا بھی اسٹرکچر ہے اس کو اگر وہ اس میں اسمبلی میں پیش کر دیا جائے اور اسمبلی اس کو پھر جو ہے نا وہ پاس کر دے تو پھر وہ جو ہے نا وہ ایکٹ بن جاتا ہے اور وہ قانون جو ہے نا وہ پرماننٹلی پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ 3 مہینے کے لیے آرڈیننس ہے، پھر وہ پرماننٹلی جو ہے نا وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ تو یہ پنجاب پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک اور جو ہے نا وہ قانون بتاتا ہوں جو کہ بڑا زبردست ہے اور غیر قانونی قبضے کے لیے بڑا ہی کارآمد ہے۔ جس وقت آپ کا کسی شخص کے ساتھ ڈسپیوٹ شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں وہ سارے وہ شاملات دے یا وہ دوسرے تیسرے جو جتنے بھی چیزیں ہیں نا یا گڑا کھاد اور جتنے بھی ہم نے پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کیے ہیں ان سب کا اس میں کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک قانونی قبضہ ہے اور ایک غیر قانونی قبضہ ہے، بس اس کو صرف آپ نے اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ ایک قانونی قبضہ ہے اور ایک جو قبضہ ہے نا وہ غیر قانونی قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ نے ملکیتیں نہیں ڈھونڈنی کہ وہ فلاں کی ملکیت کیا، فلاں کی ملکیت کیا، وہ خانہ کاش میں، وہ خانہ ملکیت میں ہے، جو اس قانون کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ قبضے کو دیکھنا ہے کہ غیر قانونی قبضہ ہے یا قانونی قبضہ ہے۔ اب اس نئے قانون میں غیر قانونی قبضہ کون سا ہے؟ اگر یعنی کہ آپ کو کسی مکان سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، کسی گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، کسی فصل سے، کسی کاشتکاری سے، کسی زرعی رقبے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس میں ملکیت کا تو کوئی تک نہیں بنتا، وہ آپ اس کے مالک تھے یا نہیں تھے، ملکیت آپ کی کلیئر تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ کو اس سے بے دخل کر دیا جاتا ہے کسی طریقے سے، لیگل طریقے سے نہیں، انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے۔ لیگل طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جاتا ہے کسی عدالت میں، سول کورٹ میں جاتا ہے، سول کورٹ میں جا کے آپ کے خلاف کوئی آرڈر لیتا ہے، کوئی وارنٹ دخل لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس جگہ سے وہ بدریہ بیلف جو ہے نا وہ وہاں سے ویکیٹ کر دیتا ہے، وہاں سے نکال دیتا ہے اور خود اس جگہ کا قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر تو وہ لیگل طریقہ ہے۔ لیکن انلیگل طریقہ یہ ہے کہ وہ بندے لے کے آتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ مشٹنڈے اور بدماش قسم کے لوگ جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ آ کے تو اس جگہ پہ آپ کو دھکے مار کے یا زبردستی فائرنگ کر کے آپ کو ڈرا دھمکا کے وہاں سے نکال دیتا ہے، تو وہ انلیگل، وہ غیر قانونی قبضہ ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے نا ڈفرینس ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر کرایہ دار ہیں، آپ ادھر خانہ کاش میں، اس میں یہ چیز آپ نے نہیں نوٹ کرنی، اس میں آپ نے صرف یہ نوٹ کرنی ہے کہ آپ کا قبضہ، آپ کی جگہ پہ قبضہ غیر قانونی طور پہ ہوا ہے۔ تو اس صورت میں ایک سیکشن ہے CRPC مینس کہ ضابطہ فوجداری کا ایک سیکشن ہے 145۔ اس سیکشن کے تحت آپ اسی وقت جو ہے نا وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کا قبضہ ریسٹور کروائے۔
اب ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص آیا، وہ آپ ایک بڑا پیسفلی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ کاشت کر رہے ہیں، یا آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، ایک بندے نے جناب آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، آپ اس نے یعنی کہ وہ سارا وہ محکمہ مال کے ساتھ پٹواری کے ساتھ مل کے، سارا ریونیو آفیسرز کے ساتھ مل کے اس نے وہ محکمہ مال کے سارے ریکارڈ میں گھپلا کیا، 2 نمبری کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو اس نے جو ہے نا وہ جگہ وہ اس کے وہ اپنی ملکیت اس میں شو کر کے سارا کچھ کر کے، وہ اس نے کوئی کسی عدالت میں نہیں گیا، کسی پارٹیشن میں نہیں گیا، کسی جگہ پہ اس نے آپ کے خلاف کوئی کیس دائر نہیں کیا، وہ آیا ہے، وہ 15-20 بندے لے کے آیا ہے آپ سے، وہ آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ آپ فوری طور پہ جو ہے نا وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دیں گے، سیکشن 145 CRPC ضابطہ فوجداری کے تحت آپ اس کو اپلیکیشن دیں گے، اور یہ آپ کے پاس ٹائم لمٹ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ اس سیکشن کے تحت جو ہے نا وہ ضابطہ فوجداری کے اس سیکشن کے تحت 145 کے تحت جو ہے نا وہ آپ اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اب مجسٹریٹ جو ہے نا وہ دونوں پارٹیوں کو نوٹس جاری کرے گا، ان دونوں کے بیان الفی لے گا، اس کے بعد ایویڈنس لے گا، ایویڈنس میں وہ پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر سکتا ہے، پولیس آفیسر یعنی کہ SHO، متعلقہ SHO کو ڈیوٹی بھی لگا سکتا ہے کہ وہ وہاں موقع پہ جائے اور جا کے جو ہے نا وہ اس کو موقع ملادہ کرے اور دیکھے اور بتائے، آ کے تفصیلی رپورٹ دے کہ پہلے وہاں پہ کس کا قبضہ تھا اور اب کس کا قبضہ ہے۔ جسٹریٹ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی ملکیت تھی یا نہیں تھی، آپ مالک تھے یا نہیں تھے، جسٹریٹ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ پہلے قبضہ کس کا تھا اور اب کس کا قبضہ ہے، اور یہ زبردستی چھینا گیا ہے، اس سے جو ہے نا عوام میں دہشت گردی پھیلی ہے، عوام کو نقصان ہوا ہے، عوام کے جو ہے نا وہ معاشرے میں نقص امن کا جو ہے نا وہ خطرہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے اب مجسٹریٹ کیا کرے گا، وہ اس کو ریسٹور کروا دے گا، آپ کو وہ اپنے آرڈر کے تھرو ریسٹور کروا دے گا۔ یہ ایک ایسا سیکشن ہے 145 جو بہت لوگوں کو شاید نہیں علم ہوگا، یہ مجسٹریٹ کے اختیارات ہیں کہ جب آپ ایک جگہ پہ قابض ہیں اور ایک شخص ناجائز طور پہ آپ کو اس قبضے سے بے دخل کر دیتا ہے، اس سے آپ سے اپنی جگہ چھین لیتا ہے، تو اس کو جو ہے نا یہ اختیار ہے مجسٹریٹ کو کہ وہ قبضہ ریسٹور کروا کے آپ کو اسی جگہ پہ دوبارہ وہ اس کا قبضہ دلوائے اور آپ اسی جگہ پہ دوبارہ سیٹل ہو جائیں۔ ہاں، اگر وہ اور دوسری پارٹی کو وہ ہدایت کرے گا کہ وہ سول کورٹ جائے یا جو بھی اس نے ریمیڈی لینی ہے، وہ قبضے کے ٹرائیبیونل میں جائے یا جدھر مرضی جائے، ہائی کورٹ جائے، وہ تحصیلدار کے پاس جائے، جدھر مرضی جائے، لیکن آپ کا قبضہ جو ہے نا وہ وہاں سے ریسٹور ہو جائے گا۔ اور اس بابت ایک کیس لا بھی موجود ہے 2024 SCMR 136، یہ میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی، کیونکہ مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ ویڈیوز کے اندر ہی جو ہے نا میں وہ کیس لا بھی ڈسکرائب کر دیا کروں گا، ایکسپلین کر دیا کروں گا، تاکہ دوستوں کو، بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی لیگل ان کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ یہ بار کی لائبریری میں جا کے وہ کمپیوٹر سے یہ کیس لا نکلوا سکتے ہیں۔ شاید ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے، آپ نے انفارمیشن یہ جو ہے نا یہ سیو کرنی ہے۔ 2024 SCMR 136 یہ سپریم کورٹ کی سائٹیشن ہے، کیسلا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ مجسٹریٹ جو ہے نا وہ قبضہ ریسٹور کروا سکتا ہے، ملکیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، سیکشن 145 کے تحت۔ اس کے علاوہ جو اس کے اوپر جو اگر وہ زرعی اراضی ہے تو اس کے اوپر جو کوئی فصل وغیرہ ہے اس کا بھی فیصلہ وہ اسی وقت، اس کا بھی قبضہ وہ ریسٹور کروا سکتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ہی ریسٹور ہوگا۔ اگر کوئی گھر ہے تو گھر کے اندر جو چیزیں ہیں، کوئی سامان وغیرہ ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا قبضہ جو ہے نا وہ ریسٹور کروا سکتا ہے۔ تو یہ سیکشن 145 کے تحت اس کا استغاثہ یا اپلیکیشن، آپ کہہ لیں کہ اپلیکیشن دائر کرنی ہے، ایفیڈیوٹ لگا کے 2-3 گواہوں کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگا کے آپ نے اپلیکیشن دائر کرنی ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہو جانی ہے۔ اب آتے ہیں ٹرائیبیونلز کے بارے میں، جو اس کی جو اصل مسئلہ ہے ٹرائیبیونلز کے بارے میں جو ہے نا 23 فروری کو یہ جو ہے نا، پچھلی ویڈیو میری کوئی 10-15 دن پرانی ہے، اس لیے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 23 فروری کو یہ جو ٹرائیبیونل والا معاملہ ہے نا، یہ پٹ اپ کیا گیا تھا اسمبلی میں۔ تو اسمبلی میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 24 کو اس کے اوپر بحث ہوگی، لیکن 24 کو انفارچونیٹلی بحث نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے بعد یہ جو ہے نا جنگ کے خطرات منڈلانے لگے، جنگ لگی، اس کے بعد جو ہے نا وہ میڈم عالیہ نیلم کی بھی جو ہے نا وہ ان کے جو فل بینچ تھا اس کی بھی میٹنگ تھی، جس میں یہ اس کو سارے کو پاس کیا جانا تھا 28 تاریخ کو، تو لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں بھی بار کے الیکشن تھے، جس میں بار میں میں نے کل ویڈیو لگائی تھی کہ بار میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے نا لڑائی جھگڑا ہوا اور بار کے الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے نا وہ سبوتاژ کیا گیا، تو اس میں ابھی تک کوئی یعنی کہ پروسیڈ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایکٹ اب بننے جا رہا ہے، تو جب یہ ایکٹ بن جائے گا
جب یہ ایکٹ بن جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ ہائی کورٹ کے جو اختیار ہے نا، دائرہ اختیار، میرے ناقص علم کے مطابق ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے یہ باہر ہو جائے گا۔ پھر یہ اگر اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا تو فیڈرل بینچ کے جو آئینی بینچ کے سامنے جو ہے نا اس کو پھر چیلنج کیا جائے گا۔ تو آئینی بینچ تو پنجاب میں ابھی کوئی بنا نہیں ہے، اگر کوئی بنے گا تو پھر اس میں دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ایکٹ بن جاتا ہے تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا، اور پھر تو یعنی کہ ٹرائیبیونلز کا جو اناؤنسمنٹ ہے، ٹرائیبیونلز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری طور پہ کرنا پڑے گا ہائی کورٹ کو۔ تو اب یہ صرف اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ اب اس کے اوپر آرگومنٹ بحث ہونی ہے، بحث ہونے کے بعد یہ ایکٹ بن جائے گا، اور یہ میرے خیال میں کہ اسی ویک میں جو سیشن ہو رہا ہے اسمبلی کا اس میں یہ ایکٹ بنے گا، اور اس کے بعد گورنر صاحب اس کے اوپر سائن کر کے تو پھر یہ جو ہے نا فارورڈ کر دیا جائے گا اور نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا گزٹ میں کہ یہ ایکٹ بن گیا۔ تو انشاءاللہ یہ بس زیادہ سے زیادہ میکسیمم میرے خیال میں ایک ویک، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میڈم مریم نواز بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی ہیں اس معاملے میں، پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ ہے کہ اب اتنی ایکٹیونیس نظر نہیں آ رہی تو جتنی پہلے تھی۔ تو میں تو ہر فورم پہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اچھال کے رکھوں مسئلے کو، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو ان کی پراپرٹیوں کے قبضے واپس ملیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ امید ہے مجھے ویسے کبھی امید ہے کہ 8-10 دن کے اندر جو ہے نا یہ ٹرائیبیونلز قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔